أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأصدق الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. تمام قسم کی حمد و ثنا برتری بزرگی شان و شوکت عظمت و جلالت اس رب خالق رب کائنات رب دو جہاں کے لیے لائق و سزاوار ہے جو کہ ساری کائنات زمین و آسمان اور ان کے درمیان بسنے والی ہر اس مخلوق کا ہر اس شے کا تنہا رب العالمین ہے. اس رب العالمین کی حمد و ثنا اس کی کبریائی اس کی بڑائی اتنی زیادہ ہے. آج دنیا کے اندر بڑی ٹیکنالوجی ہے، بڑی طاقت ہے. انسان سائنس اتنا عروج پا چکا ہے کہ سمندروں کی گہرائیوں میں جا رہا ہے، زمین کے خزانوں تک پہنچ رہا ہے، آسمان کی بلندیوں کو چھو رہا ہے. بڑا ترقی یافتہ دور زمانہ ہے، بڑی ترقی زمانے نے کر لی ہے، لیکن مخلوق کتنی ہی آگے کیوں نہ بڑھ جائے خالق کے مقابلے میں کبھی نہیں پہنچ سکتی. اللہ رب العالمین کہتے ہیں آج کے جتنے سائنسدان دنیا میں موجود ہیں، بڑی بڑی ٹیکنالوجی کے ایجاد کرنے والے، بڑی سپر پاور رکھنے والے، اگر یہ سارے کے سارے مل جائیں اور اگر مل کر کائنات کے جتنے درخت ہیں تمام کو قلم بنا لیں، جتنے سمندر جتنے دریا بہہ رہے ہیں تمام کی پانی کو سیاہی بنا لیں، اور تمام لکھنے والے جنات ہو انسان ہو سب کے سب لکھنے کے لیے بیٹھ جائیں، اور صرف کلمات کچھ اور نہیں. رب نے دنیا بنائی، رب نے آسمان بنائے، رب نے مخلوق بنائی، رب نے سمندروں کو بہایا، رب نے پہاڑوں کی میخیں زمین سے گاڑی. یہ کرنا نہیں ہے. اللہ کہہ رہے ہیں بس جو ہم نے بنائے ہیں ہماری تعریف ہمارے کلمات کو لکھنے کے لیے بیٹھو اور کچھ مت کرو. کائنات کے جتنے درخت ہیں تمام کے تمام کو قلم بنا لو، تمام سمندروں کو سیاہی بنا کر کے اللہ کی حمد و ثنا کو لکھتے رہو. قرآن نے فتویٰ دے دیا ہے جب یہ ختم ہو جائیں سبعۃ ابحر ما نفدت کلمات اللہ. اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا کلمات کو لکھنے کے لیے 7 مرتبہ اسی طرح درخت لانا، پھر سمندروں کا پانی سیاہی بنا کر لانا اور اللہ کے کلمات کو لکھتے رہنا. قرآن کا فتنہ ہے یہ جو درخت ہے یہ ٹوٹ جائیں گے، سمندروں کا پانی ختم ہو جائے گا، لکھنے والے تھک جائیں گے، لیکن رب العالمین کے کلمات کبھی ختم نہیں.
جس رب کے کلمات ہی اتنے زیادہ ہو کہ ساری مخلوق مل کر لکھ نہیں سکتی، اس رب کے احسانات اور اس رب کی کریٹیوٹی کو ہم کہاں پہنچ سکتے ہیں؟ وہ رب جو کہ بڑی ہی شان و عظمتوں والا ہے۔ بشرا درود و سلام اللہ کے تمام انبیاء علیہم الصلوۃ و تسلیم پر، بالخصوص ذات مقدسہ مطہرہ جو کہ کونین کے تاجدار، آمنہ کے لال، عبداللہ کے لخت جگر، فاطمہ کے بابا جانی، محبوب سبحانی، جن کا نام نامی نامی اسم گرامی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ کی ذات گرامی پر درود و سلام پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ہم جس مہینے میں جی رہے ہیں یہ عیسوی کیلنڈر کے حساب سے جنوری کا مہینہ ہے، اور چاند کی تاریخ کے حساب سے کون سا مہینہ ہے؟ رجب ہے۔ رجب چل رہا ہے نا؟ عیسوی کے حساب سے جنوری ہے اور چاند کے کیلنڈر کے حساب سے رجب کا مہینہ ہے نہیں؟ تھوڑا کانفیڈنس سے بولیے میری آدمی، رجب ہے؟ چلیے رجب کا مہینہ چل رہا ہے نا جی۔ چلیے رجب کے مہینے کے تعلق سے کچھ باتیں آج کے جمعہ میں کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر کہتے ہیں ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ۔ آپ لوگ آگے آ جاؤ، آگے آ جاؤ، ٹیکا چھوڑ دو، میں ٹیکا چھوڑ دو۔ اگر آگے آ کے بیٹھ سکتے ہیں تو پہلی صفوں میں آئیے، پیچھے مت بیٹھیے۔ چلیے اللہ رب العالمین کہتے ہیں قرآن مجید کے اندر، غور سے سنیے، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ۔ اللہ نے جب سے زمین و آسمان کی تخلیق کی، جب سے دنیا کو بنایا، اللہ کے یہاں مہینوں کی تعداد کتنی ہے؟ 12 مہینوں کی تعداد ہے۔ اس کے اندر اللہ نے کہا اربعۃ حرم، 4 مہینے ایسے ہیں جو کہ حرمت والے ہیں۔ حرمت والے مہینے 4 ہیں۔ 12 مہینوں کی سال کی گنتی ہے، اس کے اندر سے 4 مہینے جو ہیں یہ حرمت کے مہینے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ان 4 مہینوں کو حرمت والے مہینے بنایا، اور انہی مہینوں میں سے ایک مہینہ رجب کا مہینہ ہے جس میں اور آپ زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ رجب کا مہینہ جو ہے اس کی ایک فضیلت ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ مہینہ حرمت والا ہے، بس اس سے ہٹ کے اور کچھ نہیں۔ لیکن جب معاشرے کا مطالعہ کیا جائے، معاشرے میں دیکھا جائے تو پتہ چلتا ہے رجب کے آنے کے ساتھ بے شمار عبادات، بے شمار خرافات ہمارے اندر آ جاتی ہیں۔ کوئی رجب کے مہینے کے اندر نمازیں پڑھ رہا ہے، کوئی رجب کے مہینے کے اندر جو ہے نفل روزے رکھ رہا ہے، کوئی کنڈوں کی عید منا رہے ہیں، تو کوئی راتوں میں جگ کر عبادت کر رہے ہیں، کوئی دن کو روزے رکھ رہے ہیں، اور نہ جانے ایسی عبادتیں معاشرے میں کی جا رہی ہے جن کا نہ کتاب و سنت میں کوئی ثبوت ہے، نہ اسلاف کی زندگیوں میں کوئی عمل تھا۔ ایسی عبادتیں اور ایسی رسومات زندگی میں آج مسلمان انجام دے رہا ہے۔ رجب کے مہینے میں ہوتی ہے نا، کنڈوں کی نیاز ہوتی ہے، اور نہ جانے کن کن طریقوں کی عبادتیں ہوتی ہے جن کا تعلق دین محمدیہ سے اور اسلام سے نہیں ہے۔ یہ ساری رسم و رواجات، یہ سارے طور طریقے مسلمانوں نے ایجاد کر لیے ہیں، اور اس کو ثواب کی نیت سے کرتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا کرنا ثواب ہے۔ ہر جمعہ کے دن خطیب جب ممبر پر چڑھتا ہے، خطبہ مصنوعہ پڑھتا ہے تو کہتا ہے کل محدثۃ بدعۃ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ یہ ضلالت کیا ہے، بدعت کیا ہے؟ قرآن، رب کی احادیث، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہتا ہے دین کے اندر ہر وہ بات جو نیکی کے ارادے سے اچھائی سمجھ کر ایجاد کی جائے وہ بدعت ہے۔ ہر وہ چیز جس کو نیکی سمجھ کر، اچھائی سمجھ کر میں اور آپ ایجاد کریں، اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں وہ بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی کی طرف لے کر کے جانے والی۔ کیسے؟ اب دیکھیے رجب کے اندر ہم لوگ کیا کرتے ہیں، کنڈوں کی نیاز شروع ہوتی ہے۔ کنڈوں کی نیاز کے اندر مسلمانوں کے کئی ایسے گھرانے ہیں جس کے اندر یہ رسم و رواج انجام دی جاتی ہے، اور مسلمان اس سے بے خبر ہیں، اسی کو دین سمجھ کے کرتے جا رہے ہیں۔ کئی باپ داداؤں سے یہ رواج چلتے آ رہا ہے، باپ دادا نے ہم کو سکھایا، ہم بھی کر رہے ہیں، اپنی اولاد کو بھی سکھا رہے ہیں۔ یہی بدعت ہمارے معاشرے کے اندر بڑھتی جا رہی ہے، حالانکہ اس کا کوئی تعلق کتاب و سنت سے نہیں۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر بیان فرماتے ہیں
فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ وہ لوگ جو رسول کا انکار کرتے ہیں، رسول کا انکار کس طرح سے ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اٹھائیے، آپ کی زندگی کو اٹھائیے، آپ نے مجھے اور آپ کو کیا تعلیمات دی؟ نمازوں کا مسئلہ آیا، 5 وقت کی نمازیں نبی نے سکھائی، عیدین کی نمازیں نبی نے سکھائی، نفل نبی نے سکھائے، سنن نبی نے سکھائے، راتوں کو قیام نبی نے سکھایا۔ جتنی نماز کے تعلق سے نمازیں تھی، فرض ہو، واجب ہو، نفل ہو، سنتیں ہو، سب کے سب نبی نے مجھے اور آپ کو سکھا دیا۔ معاملہ روزوں کا ہو، روزے فرض ہو، نفل ہو، سنت ہو، جس طرح کے روزے ہو، تمام کے تمام کو نبی نے مجھے اور آپ کو سکھا دیا۔ نبی نے اپنا دین مکمل کر دیا ہے۔ عرفات کا میدان تھا، 1.25 لاکھ کا مجموعہ موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ رب العالمین نے جبریل کے ذریعے سے آپ کے پاک دل پر اس آیت کریمہ کو نازل کر کے انسانیت کو یہ پیغام دے دیا، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اے محمد، ہم نے آپ کے لیے اس دین کو مکمل کر دیا ہے اور اپنی نعمتیں ہم نے آپ پر پوری کر دی ہے۔ نبی کا دین جو آیا تھا دنیا میں وہ مکمل ہو چکا ہے۔ نبی نے پوری امانت کے ساتھ، نبی نے پوری امانت داری کے ساتھ امت تک اس دین کو مکمل طور پر پہنچا دیا ہے۔ یہ دین ہم تک مکمل ہو کر آ چکا ہے۔ اب جو عبادتیں، جو طریقے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نہیں تھی، اسے میں اور آپ اگر ایجاد کر رہے ہیں تو ہم نبی پر اس بات کا الزام لگا رہے ہیں کہ نبی نے ہم تک شریعت مکمل طور پر نہیں پہنچائی۔ ایسا ہے کیا بھائی؟ ایسا ہو سکتا نبی نے اپنی شریعت میں خیانت کی ہو؟ معاذ باللہ من ذالک۔ نبی نے مکمل طور پر دین میرے اور آپ تک پہنچا دیا۔ نبی کو دین وہی ملا جو رب کی جانب سے ملا، نبی نے میرے اور آپ تک وہی پہنچایا جو کہ رب نے دیا۔ عرفات کا میدان تھا حجۃ الوداع کے موقع پر، اس دن جو جہاں تک دین نازل ہوا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وہ دین ہے۔ اس کے بعد جتنی ایجاد دین کے اندر ہوئی وہ ساری کی ساری بدعات ہے۔ تو یہ کنڈوں کی نیاز ہم نے کہاں سے ہے؟ آج دیکھیے معاشرے کے اندر یہی چلتا ہے، ہم اس کو کس کی طرف موسوم کرتے ہیں؟ کنڈوں کی نیاز کس کے لیے، کس کے نام پر کرتے ہیں؟ امام جعفر صادق، یہی نا، یہی نام ہے نا، امام جعفر صادق رحمہ اللہ کے نام پر کنڈوں کی نیاز ہمارے معاشرے کے اندر ہوتی ہے۔ اور کیا کہانی سنائی جاتی ہے؟ ایک کہانی بہت وائرل ہے جو ہماری دادیاں ہم کو سناتی تھی اور کونڈے گھروں میں کرتے تھے۔ کیا کہانی ہے وہ کسی کو یاد ہے؟ کون سی کہانی سناتے تھے؟ یہ کنڈوں کی نیاز کس لیے شروع ہوئی؟ جواب دیجئے، کوئی بتا سکتے ہیں؟ ایک کہانی سنائی جاتی ہے کہ امام جعفر صادق یہ کون ہے؟ ان کے بارے میں بتائیے۔ جانتے ہیں آپ لوگ یہ کون ہے؟ یہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل میں سے ہے، آپ کے خاندان میں سے ہے، حضرت حسین۔ حضرت حسین کون ہے رضی اللہ عنہ؟ کون ہے؟ جی کیا بولے؟ نواسۂ رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے یہ پر پوتے ہیں، یعنی ان کے پوتے کے بیٹے، حضرت حسین کے بیٹے علی بن حسین یعنی زین العابدین، اور ان کے بیٹے زین العابدین کے پوتے جو ہیں وہ امام جعفر صادق رحمہم اللہ۔ یہ کس کے استاد ہیں؟ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے استاد ہیں۔ ابو حنیفہ کون ہے؟ امام ہے نا، 4 اماموں میں سے ایک امام ہے نا، جن کو آج امت جن کے نام پر، جن کے طریقے اور جن کے منہج کو لے کر محمد کے طریقے صلی اللہ علیہ وسلم سے آج امت اختلاف کرتی ہے، ان میں سے ایک ہے، ان کے یہ استاد ہیں امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان کے بارے میں ایک روایت یہ مشہور کی جاتی ہے کہ ایک لکڑہارا تھا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ایک لکڑہارا تھا، وہ کچھ پریشان تھا، غریب آدمی تھا۔ ایک مرتبہ کچھ پریشانی سے جا رہا تھا تو امام جعفر صادق کی نظر اس پر پڑی تو اسے بلا کر کے پوچھا کیا مسئلہ ہے، کیوں پریشان ہو؟ کہتا ہے میں بہت زیادہ پریشان ہوں، غریب آدمی ہوں، زیادہ کچھ مجھے حاصل نہیں ہوتا ہے۔ تو امام جعفر صادق نے اس سے کہا یہ من گھڑت کہانی ہے، یہ من گھڑت کہانی ہے، اس کا دین اور شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے،
بس یہ کہانی گھڑ کر شیطان نے مجھے اور آپ کو اس راستے پر لگایا ہے، اس کہانی کی وضاحت آپ کے سامنے کر رہا ہوں۔ کیا کہتے ہیں امام جعفر صادق نے اس سے کہا کہ دیکھ 22 رجب کو ہوتی نا کونوں کی نیاز ہے جی، ذرا مجھے بتا دی جائیے بھائی، کیونکہ یہ میں نے دیکھا ہوں۔ الحمدللہ ہم نے جب آنکھ کھولی تو توحید گھرانے میں کھولی، الحمدللہ اللہ کے احسان۔ بابا نے کان میں اذان دی، کہا بیٹے مبارک ہو، محمد کے امتی بن کے توحید گھرانے کا پیدا، الحمدللہ یہ اعزاز ہے۔ تو 22 رجب کو یہ کونوں کی نیاز ہوتی ہے نا، تو اس کے اندر یہ کہانی سنائی گئی کہ امام جعفر صادق نے کہا کہ تم 22 رجب کو میرے نام کے کنڈے لگاؤ، اس کے اندر مٹھائیاں بھرو اور لوگوں کو کھلا دو، تمہاری جتنی مشکلیں ہیں ساری آسان ہو جائے گی، اللہ میرے وسیلے کے ذریعے سے تمہاری مشکلوں کو آسان کر دے گا۔ اللہ اکبر۔ یہ جھوٹی کہانیاں ہیں جو کہ ہمارے اسلاف پر، ہمارے بزرگوں پر ان ظالموں نے باندھی ہے، اس کا کوئی تعلق دین سے نہیں ہے۔ جس نبی نے اپنے وسیلے سے دعا مانگنے کا حکم نہیں دیا ہو، اس نبی کی آل میں سے نکلنے والے کس طرح وسیلے کی دعا دے سکتے ہیں؟ یہ کہانیاں گھڑ کر امت کو سکھا دی گئی ہیں۔ اب ایک سالوں سے ہمارے گھروں کے اندر کنڈوں کی نیاز ہوتی جا رہی ہے، اور ہم بڑے شوق سے، بڑے ذوق سے کنڈوں کی نیاز کر رہے ہیں۔ یہی بچوں، ان کو خاموش بٹھائیے، تھوڑا سا بیٹھ جاؤ، بیٹھو۔ چھوٹے بچے ہیں، جمعہ کے دن تھوڑا شور شرابہ کرتے، لیکن ہم ان کو خاموش بٹھانے، ان کو ڈرانے کے لیے گئے تو تھوڑا بچے اور زیادہ شرارت کر کے بتاتے۔ تو بچوں کو نظر انداز کریے، 1 سے 2 مرتبہ ان کا جواب نہ دیجیے، بچے خود دیکھتے، خاموش بیٹھ جاتے، کوئی ایک ڈرا دے کافی ہے، اب اس کے بعد نہ ڈرائے، کیونکہ جمعہ کا اجر میرا اور آپ کا ضائع ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو جمعہ کے دن بچے شور شرابہ بھی کرے تو ان کو نظر انداز کر کے خطیب کی طرف متوجہ ہو، تاکہ ہمیں بولنے میں مزہ آئے، آپ کو سننے اور سمجھنے میں مزہ آئے۔ یہاں پہ ٹھہرنے اور بیٹھنے کا مقصد یہی ہے نا کہ کچھ سیکھنا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو مولوی صاحب بول کے چلے گئے، ہم کو کچھ سمجھ میں نہیں آیا، مولوی صاحب کچھ بولے نہیں، اس طرح نہیں ہونا چاہیے۔ جمعہ سے کچھ لے کر کے اٹھیے انشاءاللہ۔ تو یہ کہانی گھڑ کر کے سنا دی گئی کہ امام جعفر صادق نے کہا کہ تم میرے نام کے کنڈے چلاؤ، تمہاری ساری پریشانیاں، تمہاری ساری مشکلیں دور ہو جائیں گی۔ اب یہی چیز امت کے اندر چلی آ رہی ہے، اور یہ کہانی کس نے گھڑی آپ کو پتا ہے؟ اور 22 رجب کو ہی یہ کنڈوں کی نیاز کیوں، آپ لوگ جانتے ہیں؟ غور کیا کبھی اس فلسفے پر؟ کیا 22 رجب کو امام جعفر صادق کی پیدائش ہے؟ پیدائش ہو تو سمجھ میں آئے نا کہ خوشی کے لیے کنڈوں کی نیاز کر رہے ہیں۔ کیا امام جعفر صادق کی وفات ہے 22 رجب کو؟ کیا وجہ ہے کہ اس 22 رجب کا انتخاب کیا گیا؟ وجہ یہ نہیں ہے میرے بھائیو، وجہ اندر کی ہے، جس کو چھپا کر رافضیوں نے اور اسلام کے دشمنوں نے محبت کا چولا ہمارے چہروں پر لگا دیا، اور یہ دکھا دیا کہ دیکھو امام جعفر صادق کی محبت میں ہم کنڈے چڑھا رہے ہیں، جبکہ یہ نہیں ہے میرے بھائیو۔ 22 رجب کو نہ ان کی پیدائش ہے، نہ 22 رجب کو ان کی وفات ہے۔ 22 رجب کو آخر ہے کیا؟ 22 رجب کو تاریخ اسلام کا ایک ایسا بہترین پنہ کتاب سے اکھڑ گیا تھا جو کہ اسلام کے لیے بہت بہترین اثاثہ تھا۔ وہ ایک ایسا مرد قلندر تھا جس کے نام سے آج بھی روافظ کے ایوانوں میں زلزلے برپا ہو جاتے ہیں، جس کے نام سے آج بھی ان کے سینے بغض اور عناد سے بھڑکتے ہیں۔ وہ ایک ایسا مرد قلندر ہے جس نے 20 سال تک دنیا پر حکمرانی اور خلافت کر کے دنیا کو بتایا تھا۔ یہ وہ مرد قلندر ہے کہ محمد کے پاک سینے پر رب کا قرآن نازل ہوتا، یہ اپنے ہاتھوں سے بیٹھ کر اس قرآن کو لکھ لیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی پر قرآن نازل ہوتا، نبی اپنے صحن میں بٹھا کر کے اس شخص سے قرآن لکھایا کرتے تھے۔ وہ جو کہ ساری امت کا ماموں ہے، وہ کون ہے؟ جس سے نبی نے قرآن لکھایا، وہ جس نے 20 سال تک دنیا پر خلافت کر کے دکھائی، اور جس کی خلافت خلفائے راشدین کی خلافت کے بعد سب سے اچھی خلافت، وہ جس نے قرآن کو لکھ کر امت تک پہنچایا، امت کا ماموں، قرآن کو لکھنے والا، قرآن کا کاتب امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ جانتے ہیں حضرت امیر معاویہ کو؟ نام سنا ہوگا نا؟ کون ہے حضرت امیر معاویہ؟ کون ہے حضرت امیر معاویہ؟ جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سالے ہیں، آپ کی زوجہ محترمہ کے بھائی ہے، امت کے ماموں ہیں، اور ان کا نام جب بھی آتا ہے ایک گروہ ایسا ہے جن کو اوپر سے نیچے تک مرچیاں لگتی ہیں۔ جانتے ہیں وہ کون ہے؟ روافظ، رافضیوں کی وہ جماعت ہے
جن کے ایوانوں میں زلزلہ برپا کرنے کے لیے بس اس مرد قلندر کا نام ہی کافی ہے۔ اختلافات اپنی جگہ ہے، نبی نے کہہ دیا لا تسبوا صحابی، میرے کسی صحابی کو گالی نہ دو، بس یہ بات میرے اور آپ تک آ چکی ہے، اور ساری دنیا کے اماموں کو ملا لو، سارے کے سارے امام مل بھی جائیں نبی کے ایک صحابی کی برابری نہیں کر سکتے۔ نبی کے سارے صحابہ معزز ہیں، سارے ہمارے لیے ذی وقار ہیں۔ تو آپ لوگ جانتے ہیں 22 رجب کا جو دن ہے، غور سے سنیے اس کو، 22 رجب کے دن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا تھا، یہ انتقال کر گئے تھے۔ ان کی وفات اس دن ہوئی تھی، 22 رجب کے دن ان کا انتقال ہوا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کو جب خبر پہنچی کہ حضرت معاویہ کا انتقال ہو چکا ہے، وہ کھانے کے لیے دستر پر بیٹھے ہوئے تھے۔ جس طرح خبر پہنچی کہ معاویہ کا انتقال ہو چکا، حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا دستر کو لپیٹ دو، اب کھانے کا من نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ بہترین خلیفہ اس دنیا سے جا چکا تھا۔ یہ رافضیوں جن کے دلوں کے اندر حضرت معاویہ کا بغض ہے، انہوں نے اپنے بغض کا اظہار، اپنی جلن اور اپنے حسد کو اس طرح ظاہر کیا، امت کو یہ بتایا کہ امام جعفر کے نام پر کوڑے چڑھا رہے، حقیقت تو یہ ہے کہ 22 رجب کے دن حضرت امیر معاویہ کا انتقال ہوا۔ یہ ان کے دلوں کا بغض ہے جو کہ اپنے طریقوں سے دکھا رہے ہیں میرے بھائیوں۔ ان کی چالوں سے بچ کر امت کو آج چلنا ہے۔ آج ہمارے کئی گھرانے ایسے ہیں جہاں کنڈے لا کر کے نیازیں چل رہی ہیں، باپ داداؤں سے چلتے آیا، گھر کی خواتین کو سکھا کر رکھا جاتا ہے، رات کو بنانا ہے، پھر کنڈوں میں چڑھانا ہے، کھلانا ہے، نہ جانے کیا رسم ہے، اس کو پوری ہی باقاعدہ اچھے طریقے سے مہذب انداز سے ہمارے گھر کی خواتین انجام دیتی ہے، اور مسلمان بدعات کے اندر گھیرا ہوا ہے۔ اور یہ وہ بدعت ہے جو کہ دین محمدی کے اندر نافذ کی گئی ہے، اور وہ ہر بدعت جو کہ نبی کے طریقے کو ہٹا کر لائی جائے وہ گمراہی ہے، اور گمراہی انسان کو جہنم میں لے کر جانے والی ہے۔ اس بات کو مجھے اور آپ کو سمجھنا ہے۔ بہت ساری بدعات ایسی اسلام کے اندر ان کمینوں نے، ان دیش اسلام کے اور دین کے غداروں نے ایجاد کر دی ہے، جن کا اسلام سے، جن کا دین سے کوئی تعلق نہیں۔ پہلی بات پتہ یہ چل گئی، کنڈوں کی جو نیاز ہے مسلمانوں یاد رکھ لو، یہ نیاز اگر تم اس ذہن سے مناتے ہو کہ امام جعفر صادق کے نام پر ہم چڑھا رہے تو سن لو، نہیں، یہ وہ دن نہیں ہے جس دن حضرت امام جعفر کی پیدائش ہوئی ہے، بلکہ یہ وہ دن ہے جس دن امت کا ماموں کاتب وحی دنیا سے جا چکا ہے، اور یہ ان کے دلوں کا بغض ہے جو کہ دکھا رہے ہیں۔ 22 رجب کے دن کنڈے لگا کر کے خوشی مناتے ہیں، اور حضرت امیر معاویہ کے مرنے پر خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ یہ ان کی چالیں ہیں، ان سے بچ کر مجھے اور آپ کو زندگی گزارنا بہت زیادہ ضروری ہے میرے بھائیوں۔ اگر ان کے دلوں کے اندر صحابہ کے لیے اتنا بغض ہو تو میں اور آپ کیا کریں؟ کس طرح صحابہ کا دفاع کیا جائے، کس طرح دین پر جم کر کھڑے رہیں، کیا کیا جائے کہ ایسا ہو؟ میرے بھائیوں، آج امت کے اندر دیکھو، کوئی کسی مسلک کو لے کر پریشان ہے، کوئی کہتا ہے ہمارا دین سچا، کوئی کہتا ہے اماموں کی پیروی کرو، کوئی کہتا ہے فلانا باباؤں کے دامنوں کو پکڑ کر رہو، کوئی کہتا ہے اللہ بھی دے گا، محمد بھی دیں گے، علی بھی دیں گے، ولی بھی دیں گے، سب دیں گے۔ کسی کے عقائد ایسے ہیں تو کسی کے عقائد ایسے ہیں، امت کرے تو کیا کرے؟ اللہ رب العالمین نے ایک وظیفہ میرے اور آپ کے درمیان چھوڑا ہے میرے بھائیوں، اس کو یاد رکھ لیجیے۔ کیا فرمایا؟ اس وقت تک مسلمان ذلیل نہیں ہو سکتا، کمزور نہیں ہو سکتا۔ کس وقت تک؟ جب تک دو چیزوں کو تھام لے۔ دو چیزیں کیا ہیں؟ کتاب اللہ و سنتی، اللہ کی کتاب ہے، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اب یہ کہا جاتا ہے، ہر بات تو یہی بولتے مول صاحب، لیکن سمجھنا کس طرح سے، وہ بھی تو ہے نا، قرآن کو سمجھو، حدیث کو سمجھو، بول رہے ہیں سمجھنا کس طریقے سے؟ طریقہ یہ ہے میرے بھائیوں، جو کتاب و سنت کا صحیح علم رکھنے والے علماء